السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم صحابی مرزا بن ثور السدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جب جنگ قادسیہ ہوئی، اس میں فتح ملی، تو یہ صحابی مرزا بن ثور واپس آ رہے ہیں، تو دل میں خیال ہے کہ میرے سارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، میرے بہت سے دوست، میرے ساتھی صحابہ شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہ ایسی موت ہی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میرا بھی شمار شہداء کے ساتھ کرے۔ تو یہی تڑپ لیے، یہی خواہش لیے، یہی جذبہ لیے واپس آ رہے ہیں۔ تو انہی دنوں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے، ان کو امیر المومنین خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملا، خط ملا، لیٹر ملا کہ تم ایران کے شہر جاؤ جو اہواز ہے، اہواز صوبہ ہے، اس کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام تستر ہے، اس کو فتح کرو۔ تو ایک اور قافلہ آ رہا ہے بصرہ سے، وہ آپ سے مل جائے گا، کوفہ والے اور بصرہ والے دونوں مل کر وہاں جا کر ایران کے شہر میں تستر پر حملہ کرنا ہے۔ اور ساتھ خط میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ جاتے ہوئے بنو بکر کے جو سردار مرزا بن ثور ہیں اس کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بڑا اچھا تھا، اور آپ کا یہ پیغام تھا، حکم دیا گیا تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو وہ جاتے ہوئے مرزا بن ثور کو ساتھ لے گئے۔ وہ تستر شہر ہے، کیا ہی شہر ہے، بڑا خوبصورت عظیم شہر، ہریالی، اس میں سبزہ، اس میں پانی کی جھیل، وہ اس دور کے شہروں میں سب سے ترقی یافتہ تھا۔ تو اس کی شکل گھوڑے کی طرح بنی ہوئی تھی، اس شہر کا جو ماڈل تھا وہ گھوڑے کی طرح بنا ہوا تھا، اس کے اندر ایک جھیل تھی، اور جو جھیل تھی وہ بنائی ہوئی تھی، اور اس میں جو پانی اس میں شامل کیا گیا تھا، اس میں پانی لایا گیا تھا، وہ پانی ایک دور دراز دریائے دجیل، وہاں سے وہ پانی لے کر آئے تھے۔ پانی کیسے لے کر آئے تھے؟ شہر کے یعنی اس دریا سے لے کر شہر تک ایک سرنگ نکالی گئی تھی، اور سرنگ کے اندر سے وہ پانی اس جھیل میں آ رہا تھا۔ اور جو ان کا بڑا سردار تھا، جو بڑا ان کا لیڈر تھا، اس کا نام تھا ہرمزان، اس کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ اس کو گرفتار کر کے لایا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ ہرمزان کو قتل کرنے کے لیے، تستر شہر کو فتح کرنے کے لیے، یہ سارے صحابہ کرام مرزا بن ثور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور جو سرنگ ہے اس میں کسی جگہ پر جگہ کھلی ہے، سرنگ کھلی ہے، اور کسی جگہ پر وہ تنگ ہے، جہاں تنگ ہے وہاں سے پانی بہت تیز چلتا ہے، وہاں سے پانی کی موجیں، پانی کی لہریں، پانی کا بہاؤ، پانی کی تیزی وہ گولی کی طرح ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اس شہر کے ارد گرد اس کا محاصرہ کرتے ہیں۔ یہ شہر کیا ہے؟ شہر کے سائیڈ میں ایک بہت ہی عظیم دیوار بنائی گئی ہے۔ شہر کے سائیڈ میں چاروں طرف ایک مضبوط دیوار ہے، دیوار کے باہر ایک خندق ہے، اور سرنگ کے ذریعے سے اس میں پانی لایا گیا ہے اس جھیل کے اندر، اور سرنگ کے اندر لوہے کے بڑے بڑے پلر ہیں، ستون ہیں، جو سرنگ کو مضبوط کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یعنی فن شاہکاری، یعنی عظیم یہ شہر ہے جو اس دور کے لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور جدید طرز پر تعمیر کیا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام ان سے لڑتے ہیں خندق کے اندر کی جانب اور دیوار کے باہر کی جانب، یعنی شہر کے باہر ایک دیوار ہے، دیوار کے باہر ایک خندق ہے، خندق کے اندر والی جانب ان کی سیکورٹی ہے، ان کی فوج کھڑی ہے۔ تو وہاں اس جگہ پر صحابہ کرام 1.5 سال تک اس کا محاصرہ کیے رکھتے ہیں۔ 1.5 سال میں قریباً 80 جھڑپیں ہوتی ہیں، شہداء بھی ہوتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، کفار قتل بھی ہوتے ہیں، جہنم واصل بھی ہوتے ہیں، لیکن 1.5 سال کے اندر کامیابی حاصل نہیں ہوتی، یہ شہر فتح نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، وہ ان کے جو لیڈر ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے۔ بس وہ ایک دفعہ ایسے وہ دیوار کی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، بڑی حسرت کے ساتھ، بڑی آس کے ساتھ کہ اس کو کیسے فتح کیا جائے۔ 1.5 سال ہو گیا ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے۔ وہ جو 80 جھڑپیں ہو چکی ہیں، اس میں ایک جھڑپ ایسی بھی ہوئی ہے کہ اس طرف کفار کا لشکر ہے، خندق کے باہر نکل کر وہ لڑ رہا ہے، ادھر صحابہ کرام ہیں، اور یہی وہ صحابی، عظیم صحابی مرزا بن ثور السدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تلوار سے 100 کافر قتل ہوتے ہیں، کفار کے 100 جوان جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتے تھے وہ قتل ہوتے ہیں، مرزا بن ثور کی تلوار چلتی ہے اور 100 کافر جہنم واصل ہوتے ہیں۔
تو جب یہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس دیوار کے اوپر سے ایک تیر گرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کی جانب ایک تیر آتا ہے، تیر کے ساتھ ایک خط باندھا ہوا ہے۔ خط کھولتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا اس نے خط لکھا ہے۔ خط میں لکھا تھا کہ میں ہرمزان کی فوج کا ایک کمانڈر ہوں اور میرے خلاف یہ جو ہرمزان ہے یہ منصوبے کر رہا ہے۔ خط میں لکھا تھا کہ میرے بھائی کو بھی اس نے قتل کر دیا ہے، اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، اس کے دولت پر قبضہ کر لیا ہے، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ میرے بارے میں ایسا ہی گمان رکھتا ہے، مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے، میرے مال دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے، اس خط میں لکھا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان وعدہ کی پاسداری کرتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وعدہ کی پاسداری کرتے ہیں۔ اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم میری بیوی بچوں کی، میرے مال دولت کی اور میری حفاظت کرو گے، مجھے امان دو گے، مجھے امن دو گے، میں تو تم کو ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جس راستے کے ذریعے سے تم اس شہر کو فتح کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ تم اس شہر کو فتح کر سکو۔ ایک جگہ پر ان کی کمزوری ہے، ایک جگہ پر ان کا ایسا وہاں سمجھ آتی ہے، وہاں سے آپ ان کو ہرا سکتے ہو، اس شہر پر قبضہ کر سکتے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ٹھیک ہے، واپس خط لکھتے ہیں، خط اسی تیر کے ساتھ مان کر واپس جہاں سے آیا ہے وہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ بندہ وہ خط پڑھ لیتا ہے، خط وہاں جاتا ہے، وہ بندہ پڑھ لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، جو خندق کے باہر فوج کھڑی تھی اس کے ساتھ آخری جھڑپ میں، جس جھڑپ میں مرزا بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا، اس کے بعد وہ جو فوج ہے وہ اندر اپنے شہر کے اندر داخل ہوتی ہے اور دیواروں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ جو دیوار بنی ہوئی ہے شہر کے سائڈ میں اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، ہاتھوں میں ان کے تیر ہیں اور ان کے پاس جو زنجیریں ہیں، انہوں نے آگ میں زنجیروں کو گرم کر کے، گویا کہ وہ آگ ہی بنی ہوئی ہے، ان کو گرم کر کے ساتھ انہوں نے زنجیروں کے ساتھ لوہے کی کنڈیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ کنڈیاں بھی گویا آگ ہی ہے، آگ کی طرح وہ تپ رہی ہیں، آگ کی طرح وہ گرم ہیں اور انہوں نے نیچے لٹکائی ہوئی ہے۔ جو کوئی بندہ، جو کوئی مجاہد، جو کوئی صحابی اوپر چڑھنا چاہتا ہے دیوار کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ میں اوپر جاؤں، وہ جو کنڈیاں ہیں، وہ جو زنجیریں ہیں وہ ان کے جسم میں پیوست ہو جاتی ہیں اور وہاں اتنا ہی گوشت وہ کھینچ لیتی ہیں اور جسم وہ مجاہدین کا گل جاتا ہے اور وہ جل جاتا ہے اور ان کے جو گوشت ہیں، گوشت سے کنگیوں کی طرح وہ جسم میں سے گوشت وہ کھینچتی ہیں، ہڈیاں بچ جاتی ہیں اور صحابہ کرام اور جو مجاہدین ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، جسم ان کے جل رہے ہیں اور بوٹیاں اور ان کا جو ہڈیاں ہیں الگ الگ ہو رہی ہیں۔ بڑی پریشانی ہے۔ جب یہ خط آتا ہے، خط واپس جاتا ہے تو وہ بندہ اس دیوار کے ذریعے سے چھپ کر رات کے اندھیرے میں اترتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کو ملتا ہے کہ اگر تم نے یہ شہر فتح کرنا ہے، تمہیں 1.5 سال ہو گیا ہے، فتح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بتاتا ہوں آپ کو، کہ وہ جو انہوں نے ایک سرنگ بنائی ہوئی ہے، سرنگ کے اندر سے ان پر آپ حملہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزا بن ثور کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اب کیا مشورہ ہے، سرنگ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ اپنا کوئی ساتھیوں میں سے کوئی ایسا بہادر جری نہ ڈر جو تیراک بھی ہو، تیراکی کا ماہر بھی ہو اور وہ ہوش دل، وہ دماغ اس کا حاضر جواب ہو، دماغ کا بہت تیز ہو، وہ بہت سمجھدار ہو اور وہ فوراً قوت فیصلہ اس کی بڑی مضبوط ہو، فوراً فیصلہ کرنے والا ہو، ایسا کوئی بندہ لے کر آؤ۔ ہم اس کو بھیجتے ہیں اس کے ساتھ، سرنگ دیکھتے ہیں کہ سرنگ کا منظر کیسا ہے۔ تو مرزا بن ثور کہتے ہیں کیا میرے امیر ابو موسیٰ اشعری، کیا میں خود وہاں جاؤں؟ میں خود چلا جاتا ہوں، کیا آپ کو ساتھی لینا ہے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ خود جا کر دیکھتا ہوں۔ تو یہ بندہ اور وہ کافر، یہ صحابی مرزا بن ثور اور وہ کافر بندہ دونوں سرنگ کے پاس جاتے ہیں، دریا کے پاس، دریا سے سرنگ میں داخل ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں اے مرزا بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یاد رکھنا کہ تم نے کوئی حرکت نہیں کرنی ہے، یاد رکھو کہ ایک تلوار ساتھ لے لو اور ہلکا سا لباس زیب تن کر لو، موٹا لباس نہیں پہننا ورنہ پانی تمہیں تنگ کرے گا، پانی اگر آپ کے جسم میں داخل ہو گیا، آپ کے کپڑوں میں، تو آپ کو چلنا، آپ کو تیراکی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہلکا سا لباس لو، ہلکا سا لباس پہنتے ہیں، ساتھ ایک تلوار لیتے ہیں، دریائے دجیل سے داخل ہوتے ہیں سرنگ کے اندر اور بڑا یہ لمبا سفر ہے، داخل ہوتے تیراکی کرتے، جہاں جہاں سرنگ ذرا کھلی ہے، پانی عام ہے، وہاں پر چل کر تیراکی کرتے ہیں اور جہاں جگہ پر پانی کی تیز موجیں ہیں، تیز بہاؤ ہے، تیز لہریں ہیں، وہاں پانی نیچے پتھر ہیں، پتھروں کے ساتھ داخل ہوتا ہے، گولی کی طرح چلتا ہے، تو وہاں بڑی مشکل سے یہ وہاں کراس کرتے ہیں، کراس کرتے کرتے سیدھا وہ شہر کے اندر پہنچتے ہیں۔ سامنے جھیل نظر آتی ہے، جھیل پر ہرمزان بیٹھا ہے، تو وہ کافر نے کہا یہ تمہارا شکار ہے اور یہ وہ ہرمزان ہے، اس کو قتل کرنا ہے قتل کر دو، واپس جانا واپس جاؤ، تمہاری آپ کی مرضی ہے۔ تو مرزا بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے ابو موسیٰ، اے امیر، اے ہمارے لیڈر، اے ہمارے کمانڈر، اے ہمارے چیف، یہ دیکھیں میں سارا راستہ دیکھ کر آیا ہوں، آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ 300 بندے بھیج دیں، 300 مجاہد بھیج دیں جو میرے ساتھ ہوں اور سارے وہ تیراکی میں ماہر ہوں، وہ سارے بہادر ہوں، وہ ڈرنے والے نہ ہوں، وہ کانپنے والے نہ ہوں، وہ مضبوط دل اور جگر والے ہونے چاہیے۔
जो साथ भेज दो। अबू मूसा अशरी अपने पूरे लश्कर में से 300 बंदों का इंतखाब करते हैं, जो सबसे माहिर तिराक होते हैं, जो सबसे अच्छे तीर अंदाज होते हैं, जो सबसे अच्छे तलवारबाजी में माहिर होते हैं, उनको साथ भेजते हैं। सबको कहा है कि बारीक सा हल्का सा लिबास ज़ेब तान कर लो, हल्का लिबास पहन लो। तो वो साथ मिलकर 300 सहाबा इकराम या 300 मुजाहिदीन आपस में उस सुरंग के अंदर दरियाए दजील से दाखिल होते हैं। तो मिर्ज़ा बिन सौर कहते हैं सारे साथी हाथों में हाथ डाल लो, हाथ से हाथ पकड़ लो मजबूती के साथ, ताकि हर बंदा दूसरे को संभाल सके। हाथ किसी ने हाथ में हाथ डाला हुआ है, 300 बंदों की फौज जा रही है, सफ़ें बांधी हुई हैं, तो अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो 300 अब बंदे हैं, तो जब दाखिल हो रहे हैं, जहाँ तो सुरंग खुली है वहाँ तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं बनती, लेकिन जहाँ पानी का तेज़ बहाव है और वो पानी ज़ोर मारता है और ये निकलते हैं, ये सुरंग से दरिया से सुरंग की तरफ और झील की तरफ पानी तेज़ी से जा रहा है, तो ये लोग जो हैं ये लोग पानी के बहाव से ऐसे सुरंग डाली हुई है कि सुरंग के अंदर पानी जा रहा है, सुरंग से आगे झील में जा रहा है, झील से दरिया में जा रहा है। इस तरह जब पानी का तेज़ बहाव आता है तो ये बेचारे लड़खड़ाते, इनके जिस्म लड़खड़ाते, इनके कदम बेचारे होते होते जब वो सुरंग के अंदर झील के पास पहुंचते हैं तो इनमें से 220 बंदे बेचारे पानी की लहरों की नज़र होकर 220 बंदे शहीद हो चुके होते हैं। 220 बंदे शहीद हो चुके हैं, वो पानी में डूब कर अल्लाह के रास्ते में शहादत पा चुके हैं, और बाकी 80 बंदे अंदर दाखिल हो सकते हैं। इतना मुश्किल हालात है, उनकी तलवारें, वो तलवारों समेत हाथ उनके छूट जाते हैं, आपस में जुदा हो जाते हैं। पानी की मौजों ने, पानी की जालिम लहरों ने 220 बंदों को उसी दरिया में डबो कर उनको बेचारों को शहीद कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बाकी 80 बंदे वो महल में दाखिल होते हैं। उनको ये आर्डर दिया गया था कि जिस वक्त आप महल में दाखिल हों, उस शहर में दाखिल हों, तो सबसे पहले तुम्हें नारा तकबीर लगाना है, नारा तकबीर बुलंद करना है। जैसे तुम तकबीर कहोगे, नारा बुलंद करोगे, तो सहाबा किराम मूसा अशरी ने कहा था हम बाहर से हमला करेंगे, तो तुमने दरवाजे खोल देने। तो सहाबा किराम मिर्ज़ा बिन सौर की क़ियादत में अंदर दाखिल होते हैं। 80 सहाबा किराम बाकी बचते हैं, 80 मतलब मुजाहिद बचते हैं, उसमें ताबईन भी होंगे। तो अंदर दाखिल होते हैं, लड़ाई करते हैं, झड़पें होती हैं, झड़पों के अंदर ये दरवाजे खोल देते हैं, बाहर से मुसलमानों की फौज दाखिल हो जाती है और ये शहर हुर्मुज़ान को कत्ल कर दिया जाता है और ये शहर फतह हो जाता है। जब फतह हो जाता है तब मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर बिन खत्ताब को खत लिखते हैं कि हमने ये शहर फतह कर लिया है, आपको इसकी फतह मुबारक हो, तस्तर शहर की फतह मुबारक हो। लेकिन साथ ही ये पैगाम देते हैं जो आपका अजीम साथी था, जो मिर्ज़ा बिन सौर बनु बकर के सरदार थे, उन्होंने इसमें बड़ी कुर्बानी दी है। पहले भी उन्होंने 100 बंदों को कत्ल किया था, उसके बाद ये 300 लश्करों अकेले भी गए पहले सुरंग में, फिर 300 बंदों का काफिला भी लेकर गए थे। उन्होंने इसमें 80 बंदे बचाए हैं, बाकी 220 बंदे अल्लाह की राह में शहीद हो चुके हैं। और फतह होने के बाद सबसे जो अजीब खबर यह है कि उस फतह के अंदर, उस लड़ाई के अंदर हुर्मुज़ान कत्ल हो चुका है, लेकिन ये हमारे साथी मिर्ज़ा बिन सौर असदूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी शहीद हो चुके हैं। ये भी अल्लाह के यहाँ अल्लाह की जन्नतों में पहुँच चुके हैं। अल्लाह इनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। ये वो अजीम सहाबी हैं मिर्ज़ा बिन सौर, जिनकी हाज़र दिमागी से, जिनकी कुव्वत फ़ैसला से, जिनकी जुर्रत से, जिनकी बहादुरी से, जिनकी मेहनत से, जिनकी तलवार से अल्लाह ताला ने तस्तर शहर फतह किया था, जो उस दौर का सबसे अजीम शहर था। लिहाजा हमें भी ऐसे सहाबा किराम की तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हशर करे तो इनके साथ, हमारा नशर करे तो इनके साथ, कल क़यामत को अगर हम खड़े हों तो इनके सफ़ों में खड़े हों, कल जन्नत में अगर हमारे घर हों तो इन सहाबा किराम के घर के साथ हमारे घर हों। अल्लाह ताला इनसे राज़ी, ये अल्लाह ताला से राज़ी, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन।